یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ فرمایا ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اپنی نماز پڑھنا، بہت سارے کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں تو برائی نہیں کرتا، میں کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ وہ تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دین پر لاؤ، لوگوں کو ایمان اعمال پر لاؤ، لوگوں کو اخلاق حیا پر لاؤ، صرف خود دین پر چلنا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں جو بستی ہے اس کو اٹھاؤ، اوپر لے جاؤ اور پھر اوپر جا کے پلٹ دو۔ حدیث ہے، کیا کرو بستی کو اٹھاؤ اور اوپر جا کے پلٹا دے دو۔ جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ اس بستی میں کیا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں، اتنا عبادت گزار آدمی ہے، اور آپ کہہ رہے کہ اس کو بستی کو کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر رکھ کر بستی کو پلٹا دو، اس کو سب سے نیچے رکھو، اس کو پلٹا دو۔ کیوں؟ کہ خود تو بڑی عبادت کر رہا تھا، خود تو بڑی ہے گھر پردہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اتنی میری نافرمانی ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر کبھی ماتھے پر کبھی چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اپنی عبادت نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ جو ہے نا، جو بہت سارے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں تو نہیں کسی کو دکھ دیتا جی، میں تو نماز پڑھتا ہوں جی، میں تو نہیں کوئی برائی کرتا ہوں۔ بھائی معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ تو آگ لگی ہو نا، آدمی کہتا ہوں اس کے گھر لگی ہے تھوڑا، اگر وہاں جا کے نہیں بجھاؤ تو تمہارے گھر بھی پہنچے گی۔ ہاں کتنی مسجدیں اور کتنے ساتھی اگر یہ اس کام کو اپنا کام سمجھیں اور اس پر اپنی جان کھپائیں اور محنت کریں، کتنا کام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ برکت کا کام ہو نا، برکت کے لیے چلو جمعہ پہ آ گئے، برکت کے لیے کبھی سروزہ لگا لیا، برکت کے لیے کبھی نہیں، یہ کام ہے جان کھپانے کا۔ کون سا کام ہے بھائی؟ جان کھپانے کا ہے، بچانے کا ہے؟ جان، ہاں جان کھپاؤ، بچاؤ نہیں بھائی، بچا کے لینے کا جانے۔ صحابہ کی سمجھ میں آئی یہ بات، نکل گئے اللہ کے راستے میں۔ کس کو چھوڑا؟ صحابہ کس کو چھوڑ کے گئے؟ گھر تو چھوڑا، گھر والوں کو تو چھوڑا، اور کیا چھوڑا؟ مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور سب سے مشکل کام تھا صحابہ کو کس کو چھوڑنا؟ نبی کو چھوڑ کے جانا، یہ سب سے مشکل کام تھا ان کے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، آخر میں فرمایا کہ معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري، معاذ جب واپس آؤ گے نا میری قبر میں گزر ہوگا، میری تمہاری آخری ملاقات۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آج معاذ بچیاں باندھ کے روئے، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ یہ نہیں کہ حضور میں نہیں جاتا، میں تو آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کی باتیں سنوں گا، آپ کی اجازت کروں گا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ نہیں جا رہے ہیں اللہ کا پیغام لے۔
جب زیادہ روئے نا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، آپ میں کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو، ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ زندگی قیمتی ہے، نعمت ہے، اس کی قدر کریں، یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ میری زندگی تیری ہے تو موت کیوں آئی، میری جوانی تیری ہے تو بڑھاپا کیوں آیا، اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کے دین پر لگائیں تو سب پیار ہے نا انشاءاللہ۔ کیا مطلب پیار ہونے کا، کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے۔ کہنا سننا کس کے لیے؟ یہ نہیں کہنا سننا پھر چپی ٹھیک ہے۔ ہمارے سے گاجی صاحب صاحب ہے نا، ہمارے کے آج لوگ جو ہے نا کہنے والا کہہ کر بارش سننے والا جو مثال دینے دے، بیوی نے خامن سے کہا پتی ختم ہو گئی، پتی ختم ہوگی، پتی لے کے آنی ہے، چینی ختم ہو گئی، چینی لانی ہے، گھی ختم ہو گیا، گھی لے کے آنا ہے، آٹا بھی ختم ہو گیا، چاول بھی ختم ہو گئے، سولہ چیز بھی ختم ہو گئی، وہ کیسی جا رہی، وہ سنتا جا رہا ہے۔ شام کو آیا تو خالی آ، شام کو آیا تو خالی، بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا، اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ آج کیا ہوتا ہے، کہنے والے کیا کہ بارے سننے والے چپی۔